السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے بعد کلام کا رخ اب اہل کفر کی طرف مڑ جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ آیات بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہی گئی ہیں۔ ان میں یہ دھمکی دی گئی ہے کہ وہ اہل کفر کے انجام پر غور کر لیں۔ کفر کے معنی ہے چھپانا، رد کرنا، نہ ماننا یا انکار کرنا۔ کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو ہو چکا ہے اور آئندہ جو ہونے والا ہے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات دی۔ لیکن یہ ہلاکت اس لیے نہیں تھی کہ فرعون تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ کافر تھا، اور بنی اسرائیل کو نجات اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ قوم بنی اسرائیل سے نسبی رشتہ رکھتے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ اہل ایمان تھے۔ اس لیے اب کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کفر اور گمراہی کا رویہ اختیار کریں گے تو وہ نجات کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ اس دین کا انکار کرتے ہیں اور اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، انہیں یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ انہیں متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کفار مکہ کے انجام بد سے عبرت حاصل کریں۔ اس طرح انہیں بدر کے میدان کی طرف بھی متوجہ کیا جاتا ہے، جس میں ایک تھوڑی تعداد کے مقابلے میں ان کے بھاری لشکر کو شکست ہوئی۔ اس صورتحال سے انہیں صرف اس لیے سامنا کرنا پڑا کہ وہ کفار تھے، اس لیے اس انجام کی اصل وجہ ان کا کفر تھا۔ اللہ کے ہاں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں، اور نہ ہی وہاں سفارش چلتی ہے۔ صرف ایمان ہی وہاں شفیع ہو سکتا ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ کچھ وقت پہلے ہی پیش آ چکا تھا، اس لیے اس کے مشاہدات اور نتائج کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے۔ دنیا میں مال اور اولاد انسان کے بچاؤ کا سہارا ہوتے ہیں، ان کی طاقت ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں اس دن کام نہیں آئیں گی، وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس دن کے آنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی ٹلتا نہیں ہے۔ اہل کفر وہاں جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور اس وقت نہ مال، نہ دولت، نہ جہاں، نہ سلطنت ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہاں پھر فرعون کے ساتھیوں کے انجام کا ذکر ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو تاریخ میں بار بار دہرائی گئی ہے، اور اس کے کئی قصے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیلات کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے بارے میں اللہ کی سنت ان قصوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کو اس جہاں میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ محفوظ ہیں۔ ان کے لیے اس انجام سے دوچار ہونا یقینی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ان کفار کو اس انجام بد سے خبردار کریں اگر وہ فرعون اور دوسرے نافرمانوں کے انجام بد کو بھول چکے ہیں۔ قرآن کریم مسلسل اپنی عظیم حقیقت پر کاربند ہے، اور اس عظیم سچائی میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں جو لوگ کفر کرتے ہیں، آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اسلامی نظام زندگی سے انحراف کرتے ہیں، ان کی شکست کا وعدہ اب بھی اپنی جگہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ فتح یاب ہوں گے، اگرچہ وہ تعداد میں قلیل ہوں، کم ہوں، اور یہ صرف اسی کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے فتح و نصرت سے نوازے۔ اہل ایمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس حقیقت پر اچھی طرح مطمئن ہو جائیں اور اس پر پوری طرح اعتماد کریں، اور میدان جنگ میں اپنی تیاری مکمل کریں، اور جس قدر ممکن ہو اس تیاری کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کریں۔ وہ نہ تو جلدی کریں اور نہ ہی مایوس ہوں، اگرچہ اس کے لیے انہیں طویل انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ اللہ حکیم ہے، وہ اپنی تدابیر خود اپنے وقت پہ کرتا ہے، اور اس کی حکمت کے مطابق ہی اس کا وعدہ اپنے وقت پر پورا ہوتا ہے۔ ان سب باتوں سے ایک انسان تب ہی عبرت حاصل کر سکتا ہے جب اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو، تدبیر کرنے والی بصیرت ہو۔ ان کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ اگر بصیرت نہ ہو تو سامان عبرت دن رات آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے، مگر آنکھ اسے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اب مسلمانوں کی تربیت کے سلسلے میں انہیں ان فطری رجحانات اور فطری اسباب کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے
جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں گمراہی اور انحراف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ان فطری رجحانات کو ضبط اور کنٹرول میں رکھا جائے۔ اب یہاں ایک ہی آیت میں قرآن کریم نے اس دنیا کی تمام اہم مرغوبات کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ مثلاً عورتیں، اولاد، مال و دولت، گھوڑے اور سواری، سرسبز و شاداب اراضی اور اس میں قسم قسم کے مویشی، اس دنیا میں جس قدر مرغوبات ممکن ہے وہ سب اس آیت میں جمع کر دی گئی ہیں۔ عورتیں اور بچے انسانی خواہشات میں بہت ہی قوی اور شدید خواہشات میں سے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ سونے اور چاندی کے ڈھیروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سونے اور چاندی کے زیادہ سے زیادہ ذخائر کا مطلب یہ ہے کہ دولت کا جمع کرنا بذات خود ایک مرغوب چیز ہے۔ پھر چیدہ گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس دور میں لوگوں کو نہایت ہی محبوب اور پسندیدہ ہوتے تھے، اور یہ اس لیے کہ اس میں حسن و جمال بھی ہوتا ہے، ذہانت، اور اپنے مالک کے ساتھ بے حد محبت بھی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے خود گھڑ سواری نہیں کی ہوتی، انہیں بھی اسے دیکھ کے خوب مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد ان مرغوبات کے ساتھ ساتھ دوسرے مویشیوں اور زرعی اراضی کا ذکر ہے۔ مویشی اور زرعی اراضی کے درمیان بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے ان کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے۔ مویشی اور کھیت اور تر و تازہ کھیت انسان کے پسندیدہ ترین مرغوبات ہیں۔ یہاں جن مرغوبات کا ذکر کیا گیا ہے وہ مرغوبات نفس کا چھوٹا سا نمونہ ہے جو لوگوں کو دنیا کی طرف لبھاتے ہیں، یعنی وہ ساری چیزیں جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ یہ چیزیں ہر ایک کے لیے شاید الگ ہوں گی، اور وہ زندگی کے ہر دور میں بھی شاید الگ ہوں گی۔ وہ بچپن میں کچھ اور تھیں اور ٹین ایج میں کچھ اور ہیں، اور وہ اس کے بعد اور پھر اس کے بعد والے ادھیڑ عمر حصے میں کچھ اور ہیں۔ تو زندگی کے ہر حصے میں وہ چیز جو ہمیں دنیا کی طرف کھینچتی ہو، وہ ساری چیزیں اس مرغوبات نفس میں آتی ہیں۔ کسی کے لیے وہ ملبوسات ہوں گے، کسی کے لیے گاڑی ہوگی، کسی کے لیے وہ زیورات ہوں گے، کسی کے لیے وہ گھر ہوگا۔ جس انسان کے لیے جو چیز بھی اسے دنیا کی طرف لبھاتی ہو، اسے اپنے سے دور کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ دنیا چند روزہ زندگی کا سامان ہے اور یہ اعلیٰ اور عرفہ اور دائمی زندگی کا سامان نہیں ہے، اور یہ سمجھنا کہ قیامت میں تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اہل تقوی مومنین کو خوشخبری دے دیں کہ انہیں آخرت میں ایسے باغات دیے جائیں گے جو مکمل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اپنے شعور اور یقین کے ساتھ ہوں گے کہ وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ باغ بھی دائمی طور پر سرسبز ہوں گے، سدا بہار ہوں گے، وہ موسمی نہیں ہوں گے، اور ان باغوں میں ان کے ساتھ ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہاں ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج، مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی، اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں بھی ان کا یہی رشتہ ابدی رہے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کے فطرت کی اصل حقیقت کیا ہے، اس فطرت کو کن کن ہدایات کی ضرورت ہے، وہ بھی اس کے علم میں ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ وہ ان کے اعمال و افعال اور نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں یعنی اہل تقوی کی نشانیاں بتاتے ہیں، ان کی صفات گنوائی گئی ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے، اور وہ کیا اعمال ہوتے ہیں جن کی بنا پر بندے جنتوں کے ان انعامات کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے ہیں۔
ان کی دعاؤں میں ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ان کے تقوی اور خدا خوفی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ خدا سے ڈر کر پہلے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور پھر مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آگ سے بچاتے ہیں۔ ان کی تمام صفات میں سے انسانی زندگی کی اقدار میں سے ایک اعلیٰ قدر کا ذکر ہے جس کی بہت اہمیت ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر میں انسان ہر رنج و غم کو برداشت کرتا ہے، یعنی راہ حق میں جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں ان پر ثابت قدم رہتا ہے۔ کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتے بلکہ ناکامی سے دل شکستہ بھی نہیں ہوتے، کسی لالے سے پھسل نہیں جاتے اور ایسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں۔ جبکہ انہیں کامیابی کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا، وہ حق کی راہ میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتے ہیں اور حالات اس پر مصائب کے جو بھی پہاڑ توڑیں وہ اللہ کے حکم پر راضی برضا ہوتے ہیں۔ وہ سچے ہیں اس لیے کہ سچائی اس کائنات کی بنیاد ہے، اور وہ فرما بردار ہیں، وہ صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا وہ تصور بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فیاضی سے کام لیتے ہیں، جن کے مال میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، ان میں آسانیاں بانٹتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دولت کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوتا اور اسے بخل اور کنجوسی سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ وہ قیام اللیل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ رات کے آخری پہر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ رات کا آخری پہر ایسا ہوتا ہے، یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب کائنات نہایت ہی پرسکون ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کے روحانی تصورات جاگ اٹھتے ہیں اور وہ پوری یکسوئی اور خشوع و خضوع سے اپنے رب کائنات کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ایسے صابروں، ایسے صداقت شعاروں، ایسے ہی اطاعت گزاروں، ایسے ہی دولت نثاروں اور ایسے ہی بخشش کے طلبگاروں کا یہ حق ہوتا ہے کہ اللہ کی رضامندی ان کا استقبال کرے، اس لیے کہ وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کی چھاؤں گھنی ہوتی ہے اور اس کا پھل تر و تازہ ہوتا ہے، اور وہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یا اللہ، ہم سب تیری بخشش اور مغفرت کے طلبگار ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے حصار اور اپنی امان میں رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔